اس میسج کو علماء کرام اور ہر تبلیغی ساتھی کے پاس پہنچائے۔ مولانا لاٹ صاحب کا نوحہ۔ اپنی ایک آڈیو بیان میں مولانا لاٹ صاحب نے رو رو کر مولانا سعد صاحب اور مرکز نظام الدین والوں کی طرف سے کی گئی زیادتیوں کا ذکر فرمایا، جس میں ان عنوانات مال زد و کوب کرنا، زیادتی کرنا، بلیک میل کر کے لاکھوں روپیہ ہتھیانا بیان کیا گیا ہے۔ یہاں چند باتیں عرض کی جاتی ہے، ان پر غور و فکر کریں۔ مال، ایک مولوی صاحب کے پاس 15-20 لاکھ روپے، وہ بھی نقد کیوں کر رہے ہوں گے؟ یہی نہیں، بہت سے اور بھی مال دیے جانے کے قصے بیان ہوئے ہیں۔ نمبر 2، مرکز نظام الدین خالص دینی اور روحانی جگہ ہے، وہاں ان روپیوں کا کیا کام؟ نمبر 3، مرکز کے مقیمین دعوتی کام، تشکیل، تفقد اور باہر سے آئے ہوئے مہمانوں کی تربیت اور خدمت کے کام انجام دیتے ہیں، وہاں مال کی ریل پھیل اور اس کے اظہار کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ نمبر 4، اگر کسی نے بلیک میل کر کے ڈرا دھمکا کے پیسے مانگے تو لاٹ صاحب مرکز کے ذمہ داروں سے کہتے، پولیس کی مدد لیتے، چیخ چیخ کر لوگوں سے مدد مانگتے، مگر لاٹ صاحب نے ایسا کچھ بھی نہ کیا۔ یعنی یہ کوئی آپسی کاروبار لین دین ہو رہا ہوتا ہے، اور جب سامنے والے کی نیت خراب ہو گئی اور پیسے جاتے رہے تو مرکز والے کیا کریں گے؟ اس میں مرکز والوں کا کیا قصور؟ قصور تو لاٹ صاحب کا ہے کہ دعوتی مرکز کو انہوں نے بازار بنا ڈالا اور لین دین شروع کر دی۔ فرمان نبوی ہے، جس کسی کی کوئی چیز مسجد میں گم ہو گئی اور وہ مسجد میں چیخ و پکار کر کے ڈھونڈنے لگے تو اللہ کرے اس کی وہ چیز کبھی نہ ملے۔ حدیث احسن درجے کی ہے۔ نمبر 5، مرکز نظام الدین صرف مسجد ہی نہیں بلکہ دعوتی محنت کا مرکز ہے اور ساری انسانیت کی ہدایت کی فکر کی جگہ ہے۔ ایسی مبارک جگہ پر ڈھیر سارے مال کو پاس رکھنے کی تو کوئی ضرورت نہیں۔ واہ بھائی واہ، دعوتی مرکز میں کاروبار، دعوتی کام میں قدم اٹھتے نہیں بلکہ اٹھائے جاتے ہیں۔ لاٹ صاحب اور ان کے ساتھی خود سے نہیں نکلے بلکہ اللہ کی مشیت سے نکالے گئے۔ لاٹ صاحب اگر اپنے قول میں سچے اور مخلص ہوتے تو گنجا نشینی اختیار کر لیتے، کسی کونے میں بیٹھ کر دعا میں لگے رہتے، مگر آپ نے تو مرکز سے نکل کر پڑوسی ملک والوں سے تال میل کر کے عالمی شورا بنا ڈالی اور دنیا بھر میں فساد برپا کر دیا۔ مخلص اللہ والے ہر کام کو پھونک پھونک کر کرتے ہیں، اس